الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، قربانی کے مسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور اسی تعلق سے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے، کیا بہیمۃ الانعام میں بھینس بھی داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ کیا اونٹ میں 10 لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی بھی روایت ہے، کیا کوئی ایسا بھی قول ہے، کیا کوئی ایسی بھی حدیث ہے کہ ایک اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو بھینس کے تعلق سے پہلے جواب دے دیں کہ قربانی کی شرطوں کا بیان کرتے ہوئے ہم نے پہلی شرط یہ بتائی کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، اور بہیمۃ الانعام کی توضیح قرآن پاک میں موجود ہے کہ من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الضأن اثنین، کی اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح سے جو ہے گائے بیل اور دمبا دمبی، ومن المعز اثنین، اور بکرا بکری. تو یہ 4 کا ذکر ہے. بقر کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ عرب میں صرف گائے اور بیل ہی پائے جاتے تھے، اور بھینس عرب میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ بھینس خود گرم جانور ہے اور عرب میں گرمی میں بھینس نہیں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کون سی چیز کہاں پائی جائے گی. صحرا میں اونٹ پائے جائیں گے، اور ہموار زمینوں میں اور آباد جو ہے جو سرسبز و شاداب علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں کیا پائے جائیں گے، چاہے درخت کے معاملے میں ہو چاہے حیوانات کے معاملے میں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. بہرحال جب اسلامی فتوحات آگے بڑھیں اور ایران کو فتح کیا گیا تو وہاں پر بھینس نظر آئی. بھینس کو ایران کے لوگ گاؤ موش کہتے تھے. گاؤ موش. بقرہ گائے کو بھی گاؤ کہتے ہیں اور بھینس کو گاؤ موش کہتے ہیں. تو اسی کو عربوں نے جاموس بنا دیا. اور اس کے بعد میں زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کو گائے کی طرح سے ہی بھینس کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ جس طرح سے اتنی گائیں ہو جائیں، 40 گائیں ہو جائیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح سے بھینس بھی جب 40 کی تعداد ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. تو بھینس کے ساتھ گائے کا معاملہ اس وقت کے اہل اسلام نے کیا. اسی لیے آج بھی بہت سارے اہل علم قربانی کے معاملے میں بھی بھینس کو گائے کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں. اور چنانچہ اس سلسلے میں ایک نوجوان عالم دین اور فاضل مدینہ یونیورسٹی شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس بات کی تحقیق کی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. انہوں نے یہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں اور دلائل وغیرہ کو انہوں نے اس مسئلے میں جمع کیا ہے، اور اسے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے شائع بھی کیا ہے، کتابی شکل میں شائع کیا ہے. تو جو لوگ تفصیل کے خواہش مند ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. مختصراً اگر آپ کو اطمینان نہ ہو بھینس کی قربانی پر تو بھینس کی قربانی کرنے والوں پر ملامت نہ کریں، اس لیے کہ آپ اس کی نظیر دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر عقیقے میں بڑے کا عقیقہ ثابت نہیں ہے، بڑے جانور کا عقیقہ احادیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ عقیقے کا مسئلہ ہدی اور اضاحی کی طرح ہے، تو اس لیے بڑے جانور کی عقیقے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں چونکہ نصاً اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شات ہی کا ذکر ہے عقیقے میں، اس لیے وہی افضل ہے. تو اسی لیے قربانی میں بھی گائے بیل کی قربانی، اونٹ کی قربانی اور منصوص جانوروں کی قربانی جن پر نص اور صراحت آئی ہے وہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، اور اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسے جائز قرار دیا ہے. تو یہ رہا بھینس کی قربانی کا مسئلہ کہ بہیمۃ الانعام میں
صراحت کے ساتھ کیا یہ شامل ہے یا نہیں شامل ہے، اور لغت کے اعتبار سے اہل لغت نے بقر میں جاموس کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بھینس کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور اصلاً اور نصاً تو گائے بیل کی قربانی ہے۔ دوسرے مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے کہ کیا کسی حدیث میں ایک اونٹ کی قربانی 10 لوگوں کی طرف سے جائز ہونے کا ذکر آیا ہے؟ جی ہاں، اس کا ذکر ہے الجزور عن 10، 10 کی طرف سے اونٹ کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کو اہل علم نے شاذ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کے مؤلف شیخ محمد ابو عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ، جو ضیاء کے نام سے معروف تھے، ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، نے اسے شاذ قرار دیا ہے اپنی تحقیق میں۔ اسی طرح سے ان سے پہلے بھی بہت سارے محدثین نے اسے شاذ قرار دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسے قبول بھی کیا ہے، جیسے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے اور اسے تقویت دی ہے۔ ایسے ہی امام شوکانی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اضحیہ میں، یعنی گھر کی جو قربانی ہوتی ہے، اس میں 10 لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور حدی میں یعنی حج کی قربانی میں 7 لوگ ہی قربانی کر سکتے ہیں، اور اسے بہت سارے اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ 7 میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور 10 والی حدیث میں شک ہے، شاذ ہونے کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اس سے بچتے ہوئے 7 کی قربانی کرنا چاہیے، قربانی جو ہے اونٹ میں، جس میں اہل علم میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو اگرچہ ذکر ہے 10 کی قربانی کا، جزور میں 10 کی قربانی کا، اور اسے تقویت دی ہے امام ابن خزیمہ نے، اور اس کے لیے قیاسات بھی پیش کیے ہیں، لیکن اہل علم نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اور کہا ہے کہ کوئی اس سلسلے میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، قیاس صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری روایات کو سب کو جمع کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اونٹ میں 10 کے بجائے 7 ہی کی قربانی یہی درست ہے۔ تو 10 کی قربانی کی روایت شاذ ہے، اور اس لیے، اور شاذ حدیث ضعیف احادیث میں سے ہوتی ہے، اس لیے اونٹ میں 10 لوگوں کے بجائے صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مسئلہ رہا جو سوال سے متعلق رہا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔